عباس صاحب ذرا بات کا آغاز ہم یہاں سے کریں گے. الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر جو سپریم کورٹ کی طرف سے وضاحت آئی تھی اس کو چیلنج کر دیا ہے. عدالت سے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست بھی کی گئی ہے سر, لیکن اس درخواست میں بڑی سخت باتیں کی گئی ہیں. جو تنقید یا الزامات حکومت لگا رہی تھی وہی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ پر لگا دیے ہیں. تو سر یہ تو اداروں کے درمیان کلیش والا معاملہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے, کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ نہیں, یہ بڑی عجیب بات ہے. ایک سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آ گیا ہے, جی آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. اب اس سے پہلے 2 حکومتیں ٹوٹی ہیں, جی یوسف گیلانی صاحب, جی میاں نواز شریف صاحب. تو وہ بھی اگر سپریم کورٹ کی بات نہ مانتے تو کیا ہوتا؟ چلتی رہتی حکومتیں. ان کے پاس بھی چوائس تھی نا کہ آپ سپریم کورٹ, جس ملک میں سپریم کورٹ کی بات ہی نہیں مانی جائے گی تو پھر کیا رہ جائے گا باقی؟ یہ آخری عدالت ہے, آخری فیصلہ. اس میں آپ کیا ریویو آپ بے شک فائل کریں, آپ کا حق ہے, لیکن ریویو سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امپلیمنٹ نہ کریں. اور یہ پارلیمان کا مسئلہ ہے, آج پارلیمان انکمپلیٹ ہے. جی صحیح. سر یہ جو آئینی ترمیم والا معاملہ ہے اس پر پیپلز پارٹی کو ہم دیکھتے ہیں یہ فرنٹ فٹ پر نظر آتی ہے, پی ایم ایل این جو ہے وہ بیک فٹ پر نظر آتی ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب جن کا بھی آپ نے تذکرہ بھی کیا وہ بالکل خاموش نظر آتے ہیں. سر کیا چل رہا ہے؟ نہیں, فرنٹ فٹ بیک فٹ کیا ہے؟ دونوں جماعتیں, ان کے تمام ایم این اے, تمام سینیٹر رات کے 2 بجے تک بیٹھے ہوئے تھے کہ ابھی ترمیم آئے گی اور پاس کر دیں گے. وہ ترمیم جو انہوں نے دیکھی نہیں تھی. یہ بیک فٹ ہوتا ہے, فرنٹ فٹ ہوتا ہے, آپ فیصلہ کر لیں. میں تو اس کو ایک بڑی بدنصیبی سمجھتا ہوں ملک کی, کہ جب اس ملک کے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے. عباس صاحب نواز شریف نے ترمیم نہیں دیکھی تھی سر, 2 بجے تک جو بیٹھے ہوئے تھے وہ تو چلیں بیٹھے ہوئے تھے, لیکن کیا میاں صاحب نے بھی نہیں دیکھی؟ مجھے نہیں پتا انہوں نے دیکھی یا نہیں دیکھی, لیکن میں نے کئی وزراء سے بات کی ہے, انہوں نے نہیں دیکھی تھی, کابینہ میں نہیں آئی تھی. بہت سے ایم این اے سینیٹر سے بات کی, انہوں نے کہا ہم نے بھی نہیں دیکھی ہوئی. 1-2 کمیٹی کے ممبران تھے, انہوں نے کہا جی ہمیں کئی مسودے دکھائیں, آج تک پتہ نہیں ہے ترمیم کیا ہے. جی تو اس لیے جو جماعتیں اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہوں اور بغیر دیکھے آئینی ترمیم پاس کر دیں, یا تو آئینی ترمیم لکھ دیں کہ یہ صرف اس حکومت کی حد تک رہے گی, چلیں پھر بھی سمجھ آتی ہے یہ آپ کی حکومت ہے, آپ ترمیم جو آپ جائیں گے تو ختم ہو جائے گی. لیکن جب آپ ایک مستقل ترمیم کر رہے ہیں, ملک کے جو معاملات پر اثر انداز ہوگی, بہت اثر پڑے گا, اور دیکھی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے اس کے اندر ہے کیا, تو آپ کیوں عوام سے ترمیم چھپا رہے ہیں؟ آج اس ملک کے جو حکمران ہیں وہ اس بات میں حصہ بن رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں اس ملک کے عوام کو کہ آپ اہل نہیں ہیں ترمیم دیکھنے کے, ہم فیصلہ کریں گے, آپ کو کوئی حق نہیں ہے, ہم آپ کو اس کے اہل اس بات کے نہیں سمجھتے کہ آپ ترمیم دیکھ سکیں. یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ بھئی کوئی قیامت آ جائے گی, نہیں ہوئی نا ترمیم پاس, آج 2 ہفتے گزر گئے, کیا کوئی قیامت آ گئی ہے؟ آپ دکھائیں عوام کے, پاکستان کے عوام کو دکھائیں, 2 ہفتے 3 ہفتے 1 مہینہ 6 مہینے ترمیم پہ ڈسکشن ہو, اور بڑی بنیادی تبدیلیاں جو مسودے آئے ان کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس بھی افیکٹ ہوں گے, ریٹ جوزڈیشن بھی افیکٹ ہوگی, آپ کے ایک نیا عدالت بن جائے گی, کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے گا, اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ ترامیم آپ بغیر پاکستان کے عوام کو دکھائے کر لیں گے. اور عباسی صاحب کیونکہ یہ ترمیم تو حکومت لے کر آ رہی ہے نا, اور حکومت نے بھی آغاز کیا اس کا, لیکن اب ہمیں نظر آتا ہے کہ حکومت جو ہے یا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ خاموش ہیں یا بیک فٹ پر ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں اس ترمیم کو پاس کروانے کے لیے. تو اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ سر وجہ کیا, دونوں غلط ہیں. اس ملک کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو ترمیم جب آپ نہیں پاس کر سکے, ساری رات بیٹھے رہے, تو اگلے دن آ کر ملک کے عوام کو بتاتے پارلیمان میں کہ بھئی کیا ترمیم تھی, آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں. یہ تو ایک بڑی ناکامی ہے حکومت کے لیے. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ترمیم دیکھی ہی نہیں ہے کسی نے. اللہ کرے وزیر اعظم صاحب نے دیکھی ہو, میں دعا ہی کر سکتا ہوں ان کے لیے, لیکن آ کے عوام کو بتائیں کہ بھئی میں کیا ترمیم کرنا چاہتا ہوں, کیوں کرنا چاہتا ہوں, اس کی کیا خوبیاں ہیں, کیا اس سے مسائل پیدا ہوں گے. اس کی یہ بات لیڈرشپ کا تقاضا ہوتا ہے. آپ لیڈر دا ہاؤس ہیں, آپ ترمیم لا رہے ہیں, آرڈنری قانون نہیں. اس سے پہلے بھی 2 قانون سپٹمبر میں پاس ہوئے ہیں, بالکل غلط قسم کے قوانین ہیں, نہ سر ہے نہ پیر ہے, اور نقصان پہنچے گا ملک کو. تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ملک کے ساتھ؟
صحیح سر. آرٹیکل 63A نظر ثانی کیس بھی سپریم کورٹ میں پیر کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور یہ 5 رکنی لارجر بینچ ہے, اس کی سربراہی اوبویسلی چیف جسٹس ہی کر رہے ہیں. تو سر 17 مئی 2017 کی جو تشریح ہے اگر اسے غلط قرار دے دیا گیا تو پھر سر حکومت آئینی ترمیم کو مینج کرنے میں کامیاب ہو جائے گی عباسی صاحب؟ نمبرز کی بات ہے نا, غلط کیسے قرار دیں گے؟ آئین کی روح بڑی واضح ہے. دوسری جماعت کو سیٹ ملے یا نہ ملے, آپ کو سیٹ اضافی نہیں مل سکتی. یہ کم از کم میری تشریح ہے قانون کی. اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ ترمیم کی تھی وہ اسی اسمبلی میں بیٹھے ہیں. وہ کہہ دینا ہماری روح یہ تھی کہ بس جس کو جو سیٹیں ہم چاہیں گے ہم لے لیا کریں گے. نہیں بس صاحب, اگر یہ بات آ گئی سامنے کہ جو منحرف اراکین ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا, ڈی سیٹ ہو جائیں گے لیکن ووٹ کاؤنٹ ہوگا, تو پھر تو سر آئینی ترمیم ہو سکتی ہے. نہیں, آئینی ترمیم سارا آپ کی جو مقصد تھا ترمیم کرنے کا وہ ختم ہو گیا نا. آپ نے یہ فلور کراسنگ کو روکنا تھا نا. اب فلور کراسنگ تو ہو جائے گی, پھر تو ختم ہو گئی بات فلور کراسنگ والی. پہلے تو کام ہو جائے گا نا سر. نہیں سر, کام ہونے کی بات نہیں ہے. وہ جو مقصد تھا یہ آئین میں رکھنے کا کہ کوئی شخص بھی اپنی پارٹی کے خلاف ان معاملات میں ووٹ نہ کر سکے, تو وہ تو ختم ہو گیا. لیکن حکومت کا تو سر موقف یہی ہے نا کہ فلور کراسنگ ہو تو پھر سزا ہونی چاہیے. فلور کراسنگ ہو تو پھر سزا ہونی چاہیے. کیسے سزا دیں گے اس کے بعد جب آپ رہیں گے نہیں؟ ڈی سیٹ سر, ڈی سیٹ جب فلور کراسنگ ہو تب ڈی سیٹ ہونا چاہیے. یعنی آپ نے فلور کراسنگ کی, آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوا اور پھر ڈی سیٹ ہو جائے. جی, تو آپ ایک عدم اعتماد کر رہے ہیں. آپ کے ممبران ادھر چلے جاتے ہیں, آپ کے خلاف عدم اعتماد ہو جاتا ہے, آپ کی تو چھٹی ہو گئی نا. نقصان تو ہو گیا, مقصد تو فوت ہو گیا نا. مقصد یہ تھا کہ لوگ اپنا ووٹ بیچ نہ سکیں, لوگ کسی لالچ میں ادھر ادھر نہ ہو جائیں. یہ مقصد ہے ترمیم کا. ہمیشہ جب آپ آئین کی تشریح کرتے ہیں تو آپ انٹینٹ آف دا فریمرز جسے کہتے ہیں کہ قانون بنانے والوں کا مقصد کیا تھا یہ کرنے کا. اور میں اس وقت اسمبلی میں تھا, مقصد یہی تھا کہ آپ کے ممبران جو ہیں اپنا ووٹ بیچ نہ پائیں, کسی دباؤ میں کسی لالچ میں ادھر ادھر نہ ہو جائیں. تو اس لیے یہ ترمیم بنائی گئی. اچھا عباسی صاحب, آپ کے مطابق جو 63A کی تشریح سپریم کورٹ کی جانب سے کی گئی وہ درست تھی, بہتر تھی؟ جی وہ بہتر تھی. وہی تشریح ہے, وہی تشریح ہے. ہم نے جب یہ ترمیم ہو رہی تھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ اس کو آپ چند مخصوص معاملات میں اس کو محدود رکھیں, یعنی ووٹ آف کانفیڈنس, ووٹ آف نو کانفیڈنس, اس میں آپ اس کو محدود رکھیں. لیکن یہ پھر ہر ووٹ کے لیے کر دی گئی تھی. جی ٹھیک. اچھا عباس صاحب, حکومت پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ یہ جواز دے کر لائی تھی کہ عدالتی پاور جو ہے وہ کسی ایک شخص کے ہاتھ میں نہ رہے اور کمیٹی بنا دی گئی. لیکن پھر گزشتہ دنوں یہی حکومت پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیمی آرڈیننس لے آئی ہے اور چیف جسٹس کے اختیارات میں اضافہ کر دیا ہے. ایک ہی معاملے پر 1 سال کے اندر 2 یکسر ڈیفرنٹ متضاد آرا, اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ وقتی مفاد, اور کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ قانون آپ کتنے عرصے کے لیے بناتے ہیں؟ یہی حکومت ہی 1 سال بھی نہیں ہوا, آج اس قانون کو بدل رہے ہیں کہ جی وہاں وقتی مفاد مل جائے. مطلب آپ کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ کہاں گئی ہیں جمہوری قدریں, کہاں گئی ہے پارلیمان کی وقار؟ آج آپ اپنا سب کچھ ایک چھوٹے سے پتہ نہیں کیا مفاد ہے. ہمیں جو سمجھ آئی ہے پوری ترامیم اور یہ سب باتیں جو ہو رہی ہیں یہ صرف ایک آدمی کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے ہیں, بلکہ اس حد تک جانے کو تیار ہے کہ چیف جسٹس کا عہدہ ہی بدل کے کہیں اور لے جائیں گے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو ہوگا وہ چیف جسٹس ہوا کرے گا. اللہ خیر کرے. سر تحریک انصاف کی بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جلسے کرنے کی کوشش کر رہی ہے, آج الیکشن کمیشن کے باہر خواتین نے احتجاج بھی کیا ہے. سمجھتے ہیں سر ان سب چیزوں سے پی ٹی آئی کچھ گین کر پائے گی؟ سر پی ٹی آئی پتہ نہیں گین کرے گی نہیں, سیاسی جماعتوں کا حق ہے جلسے کرنا, اس میں کیا رکاوٹ ہونی چاہیے؟ یہ تو جو جلسے روکتے ہیں ان کی کمزوری واضح ہوتی ہے کہ جلسوں سے خائف ہیں. بھئی جلسوں کیا, جلسہ ایک دن ہوتا ہے اگلے دن پھر نیا دن ہوتا ہے, آپ کی حکومت تو قائم رہتی ہے, آپ کس بات سے خائف ہیں؟ سر ویسے کہ کرنے والوں کے لیے اور روکنے والوں دونوں کے لیے یہ میسیج ہے, جلسے سے حاصل کیا ہو جائے گا؟ نہیں چلے, جو جلسہ احتجاج کا طریقہ ہے نا, اپوزیشن کیا کرتی ہے, حکومت تو نہیں کر رہی, وہ تو پارلیمان میں بات کریں گے, پارلیمان سے بھی دھکے مار کر پکڑ کے لے جاتا ہے. تو جلسے یہاں پر جلسہ آباد سے 20 کلومیٹر باہر تھا, سارا اسلام آباد بند تھا اس دن, آنے جانے کے راستے بند تھے. یہ بڑی عجیب بات تھی کہ باہر جانے کے راستے بھی بند تھے, اور موٹر وے بند, جی ٹی روڈ بند, آدھا پاکستان بند کیا ہوا تھا. اس سے کیا حاصل ہوا؟
وہ جلسے میں کچھ ہوا نہ ہو ہائپ کریٹ ہو گئی لیکن بےزتی تو حکومت کی ہر جگہ ہو گئی نا. کنٹینر ہی کنٹینر لگے ہوئے ہیں, ابھی تک پڑے ہوئے کنٹینر. تو میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سمجھ دے, کوئی جمہوری قدریں دے کہ سمجھیں کہ ہوتا کیا ہے. کچھ نہیں ہوتا, آپ دیں رکھ یہاں پر آپ نے نزدیک جگہ رکھی ہوئی تھی پریڈ گراؤنڈ, یہاں پہ آگے جلسہ کرنے دیں سب کو, کیا فرق پڑتا ہے. صحیح سر, چلیں جو جمہوری سمت ہے وہ تو آپ کی نظر میں اس وقت شاید حکومت کی درست نہیں ہے, لیکن جو معاشی سمت ہے وہ درست لگتی ہے آپ کو؟ کیونکہ جو اشعاری آ رہے ہیں یا جو آج پرائم منسٹر صاحب بات کر رہے تھے وہ بھی بتا رہے تھے کہ مہنگائی کو کس طرح سے کم کیا گیا, سنگل ڈیجٹ میں لے کر آئے ہیں, درست لگتی ہے آپ کو معاشی سمت؟ کیسے لائے ہیں یہ بتایا انہوں نے. سر ریزروز آ گئے ہیں, اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. 9.6% مہنگائی یہ کم ہے. سر سنگل ڈیجٹ میں تو آ گئے ہیں. سنگل ڈیجٹ میں پیٹرول کی قیمت کی وجہ سے آئے ہیں, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. پیٹرول کو مہنگا ہوا تو اوپر چل جائے گی, پیٹرول کم ہو گیا, پیٹرول کا بڑا امپیکٹ آتا ہے اور براہ راست آتا ہے. صحیح. سر وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اب نان فائلر کی اصطلاح ختم کرنے جا رہی ہے, ٹیکس نہ دینے والوں پر ایسی پابندیاں لگائیں گے کہ وہ بہت سے کام نہیں کر سکیں گے. اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے ایسے منصوبے دیکھے ہیں سر, کبھی سمز بند کرنے کی بات ہوئی, کبھی سزائیں دینے کی بات ہوئی, لیکن ہوا تو کبھی کچھ نہیں. تو یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں وزیر خزانہ صاحب, اس پر عمل ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کو کرنا پڑے گا, یہ چوائس نہیں ہے. میں پچھلے 8 سال سے یہ بات سر کرنا تو پڑے گا لیکن ہو جائے گا. دیکھیں آپ نے کوئی چیز ختم نہیں کرنی. نان فائلر قانون کے اندر کوئی ٹرم نہیں ہے, آپ نے اجازت دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ ختم کریں, یہ ممکن نہیں ہے. ہر شخص جو ملک کا شہری ہے, اس کی آمدن ہے, اس پر ٹیکس لازم ہے. ٹیکس کی شرح آپ کم کریں, جو حکومت کو کرنا چاہیے. 49.5% ٹیکس پاکستان میں آج ہے. اگر آپ ایک وکیل ہیں یا سیلف امپلائڈ ہیں, کسی اور ڈاکٹر ہیں, کچھ ہیں, اور آپ سیلری نہیں لیتے, آپ کے اپنا کاروبار ہے, تو آپ پہ 49.5% ٹیکس ہے. 49.5% ٹیکس اس دنیا کے ملک میں ہوتا ہے جہاں پر پیدائش سے مرنے تک آپ کے تمام معاملات کی ذمہ داری حکومت لیتی ہے. یہاں تو حکومت آپ پہ مزید ٹیکس لگاتی ہے, اس کے علاوہ جی ایس ٹی بھی, آپ باقی معاملات میں ہر روز آپ ٹیکس بھی پے کرتے ہیں. اس طرح جو سیلریڈ لوگ ہیں ان کی شرح بھی تقریباً 39% تک آ گئی ہے. اس کو اگر آپ نیچے لے کر آئیں, اور یہ ہم نے 2018 میں کیا تھا, 3 سلیبز بنائے تھے, 15%, 10% اور 5%, اور 1 لاکھ تک ٹیکس ختم کر دیا گیا تھا, لیکن فائلنگ ضروری تھی. تو آپ یہاں تک محدود نہ رکھیں, آپ جو شخص بھی شناختی کارڈ رکھتا ہے اس کو ٹیکس فائلر بننا چاہیے. وہ ذمہ دار شہری ہے, ووٹ ڈالتا ہے, ملک کے معاملات میں حصے دار ہے. آپ ایک ایپ بنا دیں, آپ چلے جائیں وہاں پر بس ایک ٹک کر دیں کہ جناب میرا کوئی انکم نہیں ہے, بات ختم ہو جائے گی. ٹھیک. لیکن اس کے بعد آپ اگر ان کی کوئی آمدن نظر آتی ہے, کوئی اخراجات نظر آتے ہیں, پھر ان سے سوال آپ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ اس طرح ملک چلے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس ملک کے غریب لوگ جو ہیں وہ اس ملک کے امیر لوگوں کی جو ٹیکس کی ذمہ داری ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے برداشت کریں. آپ جو چیز بھی خریدتے ہیں آپ اس پہ ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ ٹیکس ہے جسے حصہ بقدر جسہ کہتے ہیں, جس میں زیادہ آمدن ہے وہ زیادہ ٹیکس دے, لیکن اس کی بھی شرح معقول رکھیں. ایک دفعہ یہ آزما لیں, 15, 10 اور 5% ٹیکس اگر لگا دیں, لوگ 50%, 49.5% ٹیکس نہیں دیں گے, 15% اب ابھی آپ نے کہا کہ نان فائلر جو ہے وہ اس کا کوئی قانون ہی نہیں ہے, اس کی کوئی ٹرم ہی نہیں ہے, لیکن یہ ٹرم سر متعارف کروائی گئی تھی 2013 میں, یعنی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں. تو سر اس وقت یہ درست تھی؟ پھر غلط تھی. میں نے اس وقت بھی کہا تھا, میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں, میں نے بلکہ اس وقت وزیر خزانہ کو کہا تھا میں بھی نان فائلر بننا چاہتا ہوں, مجھے بھی نان فائلر بنا دیں. تو یہ ایک عجیب مذاق ہم نے بنایا تھا ملک کے ساتھ. تو ختم اس کو کر دیں تو بہت ان کی مہربانی ہے. جی. تو سر وہ جس وقت آپ کا ٹینیور رہا, جب آپ پرائم منسٹر رہے, تو آپ نے اس وقت کوشش نہیں کی کہ یہ جو ٹرم نکالی گئی ہے اس کو نہیں, میں نے بتایا نا, ہم نے پہلا سٹیپ لے لیا تھا. جی. جولائی 3 سلیبز بنا کے. جی 3 سلیب بنائے, لازمی ٹیکس فائلنگ کر دی. جی. وہ یہی تھا کہ ٹیکس فائلر ختم ہے, آپ لازمی ٹیکس فائلنگ کر دیں جہاں سے بھی آپ کی آمدن ہے. آپ کی میری آمدن نہیں ہے, میں نان فائلر بننا, میں زیرو, میری کوئی فائلنگ نہیں ہے. ٹھیک. تو 2 مہینے اس کا اطلاق بھی رہا پاکستان میں. جولائی 2018, اگست 2018 میں آپ اپنی تنخواہ بھی چیک کر لیں, تو کافی فرق آپ کو نظر آئے گا اس پیریڈ میں. اور اس کو آ کے
پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ریورس کیا تھا. یہ سوچ ہے ہماری. بالکل ٹھیک.